أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو نکاح ہوا تھا حضرت زینب کے ساتھ، اس سلسلے کا ایک قصہ تو گزشتہ مجلس میں ہو چکا جو آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید کا رشتہ اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کے یہاں بھیجا تھا. حضرت زید چونکہ ایک زمانہ پہلے غلامی کا گزار چکے تھے اور حضرت زینب کا تعلق قریش سے، خاندانی اعتبار سے ان کا شرف، ان کا مقام بہت بڑا ہوا تھا، تو خود انہوں نے اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش دونوں نے رشتے کو منظور نہیں کیا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا تو اب ایمان والوں کو اختیار چلانا یعنی اپنی مرضی چلانا، ٹھیک لگے تو کریں گے، نہیں ٹھیک لگے تو نہیں کریں گے، یہ اختیار باقی نہیں رہتا. اللہ اور اس کے رسول کا جب فیصلہ ہو گیا اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر ان دونوں نے حضرت عبداللہ ابن جہش اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے خوشی سے اس رشتے کو منظور کر لیا. نکاح کی نوبت آ گئی، نکاح ہو گیا حضرت زید بن حارثہ کا حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ. اب اس کے بعد جو دوسرا قصہ پیش آیا ہے نکاح کے بعد، اس کو ان آیتوں میں ذکر کیا گیا جو بھی پڑھی گئی ہے. نکاح تو ہو گیا لیکن چونکہ حضرت زینب کی خاندانی شرافت بہت بڑی ہوئی تھی حضرت زید کے مقابلے میں، تو ایک بیوی کی طرف سے جیسی اطاعت کا معاملہ، فرما برداری کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے ویسا مکمل ہو نہیں پاتا تھا. حضرت زینب کی طرف سے اس میں کچھ کمی اور کمزوریاں رہتی تھیں. اب چونکہ نکاح کرایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت زید کے بڑے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے وہ، تو وہ اپنے خاندان کی سرگزشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سناتے تھے. آج بھی یہی میاں بیوی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو شوہر وہ سرگزشت اپنے کسی بڑے کو، مربی کو سناتا ہے مشورہ لینے کے لیے. تو حضرت زید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی بیوی کی یہ کارگزاری سناتے رہتے تھے. یوں ہوا، میں یوں کہتا ہوں، یوں کہتی ہوں. مطلب یہ کہ اطاعت کے معاملے میں جو ان کی طرف سے کمزوریاں تھیں اس کی شکایت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کرتے رہتے تھے. حتیٰ کہ جب یہ معاملہ بڑھ گیا شکایتوں کا اور بیوی کی طرف سے اطاعت جیسی ہونی چاہیے ویسے نہ ہونے کا، تو یہ تو ظاہر ہے نکاح کا معاملہ تو زندگی بھر کا معاملہ ہے. کوئی ٹیمپروری مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال 2 سال کا ہوتا نہیں کہ آدمی
چلو بھائی 1 سال کے بعد تو چھٹی مل جائے گی، 2 سال کے بعد چھٹی مل جائے گی، ایسی بات یہاں نہیں ہے، زندگی بھر کا معاملہ ہے، اور کسی طرح نبھاؤ کی نوبت نہ آئے تو پھر اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ خوشی سے الگ الگ ہو جائے۔ تو حضرت زید نے ایک مرتبہ پھر آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو اپنی بیوی کے معاملے میں پریشان ہو گیا ہوں، اس لیے اب میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو طلاق دے دوں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے اس ارادے کا اظہار بھی کر دیا۔ اب حضور کو اس دوران وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ زینب آپ کے نکاح میں آنے والی ہے، یعنی یہی زینب بنت جہش جو ابھی حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو یہ اطلاع دے دی کہ مستقبل میں یعنی ابھی آئندہ ایسا وقت آئے گا کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، عدت ختم ہوگی اور پھر یہ آپ کے نکاح میں آئے گی حضرت زینب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کا علم تو ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی جب حضرت زید نے آ کر اپنی بیوی کے معاملے میں شکایتیں ذکر کر کے اپنے اس ارادے کا جو اظہار کیا کہ اللہ کے رسول میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کہ ہاں اچھی بات ہے طلاق دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو شریعت کا طریقہ ہے وہ دستور وہی بتایا کہ امسک علیک زوجک، یعنی تم اپنی بیوی کو نکاح میں روکے رکھو۔ طلاق دینے کی چاہے شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن طلاق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ جو کام دنیا میں جن کا کرنا حلال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کاموں کے کرنے کی اجازت ہے، ایسے اجازت والے کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند کام اللہ تعالیٰ کو وہ طلاق والا کام ہے۔ تو طلاق واقعی میں ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو مجبوری کے درجے میں اجازت دی ہے کہ اب کسی طرح بھی نبھاؤ ہو ہی نہیں سکتا مرد کا اس عورت کے ساتھ۔ کوششیں بہت کی، دونوں نے اپنے طور سے کی، خاندان والوں نے کی، رشتہ داروں نے کی، سماج کے بڑے تھے انہوں نے کی، تمام کوششوں کے باوجود جب نتیجہ صفر آتا ہے، آپس میں انبن ہی رہتی ہے، تو اب یہ شریعت نے مجبوری میں وہ طلاق دینے کا حکم دیا ہے اور اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، جو آج کل عامةً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے اس کا طریقہ بتایا کہ ایک طلاق دی جائے تاکہ میاں بیوی کا معاملہ الگ ہو جائے، بیوی عدت گزار کر آزاد ہو جائے گی، کہیں اور نکاح کرنا چاہے کر لے، اور شوہر تو یہ بیوی نکاح میں تھی کب سے ہی آزاد تھا، دوسرا تیسرا نکاح کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو شریعت کا جو پہلو تھا وہی ان کے سامنے رکھا کہ تم جو طلاق دینے کی بات کر رہے ہو، طلاق دینا اچھی چیز نہیں ہے، اپنی بیوی کو نکاح میں رکھو، اور رہ گئی انبن کی بات تو اس کے نتیجے میں حق تلفی نہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فہمائش حضرت زید بن حارثہ کو کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہو چکا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ تو چیز پیش آنے والی ہی تھی، تو حضور کے سمجھانے سے وہ فوراً تو رک گئے، جو ابھی طلاق دینے کا ارادہ تھا اس سے رک گئے، لیکن اب کچھ دن گزرے پھر وہی بات، وہی میاں بیوی کی انبن کا معاملہ، جھگڑے کا معاملہ۔ خلاصہ یہ کہ ایک وقت آیا کہ نبی کہ حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہو چکا تھا، اس لیے طلاق کی نوبت آئی اور عدت بھی گزر گئی، اور پھر ان کا نکاح یعنی حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرا دیا۔ وہ اس آیت میں موجود ہے، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، کہ جب زید اپنی بات پوری کر اپنی حاجت پوری کر چکے، یہ قضاء وطر کنایہ ہے طلاق دینے سے۔ آدمی نکاح کر کے بیوی کو لایا، اس کے ساتھ رہا، ہمارے خوشی میں مہر بھی دیا، ولیمہ بھی شاندار کیا، اور پھر اس کا اینڈ بھی لے آیا یعنی طلاق بھی دی، تو یہ ہو گیا قضاء وطر، چیپٹر پورا ہو گیا، معاملہ پورا کر دیا۔ تو قضاء وطر کا مطلب جب طلاق دے دی حضرت زید نے تو باری تعالیٰ فرماتے زوجنا کا، ہم نے خود اے نبی آپ کا نکاح ان سے کرا دیا، حضرت زینب بنت جہش۔ دراصل اللہ تعالیٰ زمانے جاہلیت سے جو دستور چلا آ رہا تھا اس کو بدلنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف قولی تعلیم سے نہیں، آپ کی عملی تعلیم سے۔
جاہلیت سے دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو وہی درجہ دیا جاتا تھا جو حقیقی بیٹے کا، اور تمام تر سلوک اس منہ بولے بیٹے کے ساتھ وہی کیا جاتا تھا جو حقیقی بیٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے مرنے کے بعد حقیقی بیٹا میراث کا حقدار ہوتا ہے، منہ بولے بیٹے کو بھی وہ لوگ میراث کا حقدار مانتے ہیں۔ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ، یعنی جو اپنی بہو ہوتی ہے، بہو کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہی دستور تھا، اور قرآن نے بھی یہ حکم تو باقی رکھا ہے کہ خسر اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ تو جو معاملہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیا جاتا تھا، یعنی بہو کے ساتھ نکاح کا نہ ہو سکنا، جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی وہ لوگ یہی سلوک کرتے تھے کہ اس کی بیوی، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی جو بہو ہے، اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اگر کسی نے کر لیا تو اس کو سماج میں اسی طرح بدنام کیا جاتا تھا جیسے کوئی اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرتا ہے۔ بھائی آج بھی کہیں سننے میں آئے کسی کو کہ خسر نے بہو کے ساتھ نکاح کیا تو پورے محلے میں چرچا ہوگا، محلے میں کیا پورے شہر میں چرچا ہوگا کہ عجیب ہے، بہو کے ساتھ نکاح کیا۔ تو اس وقت جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کا بھی یہی معاملہ سمجھا جاتا تھا۔ گویا اس نے بہت برا کام کیا، لوگ اس کو طعن و تشنیع کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، گویا یہی ان کا چرچا بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جاہلیت کا یہ جو رواج ہے کہ منہ بولے بیٹے کو وہ جو درجہ دیتے حقیقی بیٹے کا، یہ رواج ختم کیا جائے۔ تو قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آپ نے امت کے سامنے رکھے، اور ایک آیت ہم سورہ احزاب کے شروع میں پڑھ بھی چکے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح جم جائے، محفوظ ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کا وہ درجہ نہیں ہے جو حقیقی بیٹے کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ عمل کرایا جو قیامت تک کے لیے نمونہ بن کر امت کے سامنے آ گیا کہ حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی بیوی، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی جو بہو کہلائی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح خود، یعنی بذات خود اللہ تعالیٰ نے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروا دیا۔ اب یہ زوجناکہا میں مفسرین لکھتے دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے نکاح کرایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نکاح کرنے کا، اور ان کا نکاح حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی دستور کے مطابق ہوا جو دستور نکاح کا، خطبہ پڑھا جاتا ہے، دو گواہ موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی اسی طرح ہوا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، لیکن اکثر حضرات کا کہنا یہ کہ حضرت زینب کا نکاح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا وہ عام نکاحوں سے ہٹ کر ہوا۔ عام جو نکاح ہوتے ہیں، خطبہ، گواہ، مہر، یہ سب چیزیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود آسمان پر نکاح کرا دیا۔ گویا یہاں روئے زمین پر کوئی مجلس نکاح کا انعقاد ہوا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی پر نکاح کرا دیا، اور وہی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دی کہ یہ آپ کی بیوی ہے، ہم نے نکاح ان کا آپ کے ساتھ کرا دیا ہے۔ اور یہی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ازواج مطہرات جب کبھی کبھی آپس میں ان کا تقابل ہوتا تھا، بیویوں میں تو آپس میں تنافس چلتا ہے، چونکہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں شوہر کے یہاں پہلے نمبر پر رہوں۔ تو دو بھائیوں کی بیویوں میں انٹس ہوتی ہے، تو ایک ہی شوہر کی بیویوں میں انٹس ہو تو قرین قیاس ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات میں بھی آپس میں تھوڑا تقابل رہتا تھا، ہر ام المومنین کا یہ جذبہ رہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ زیادہ بڑھ چڑھ کر ہو۔ تو جو خوبیاں اللہ نے ان کو دے رکھی تھی، کبھی کبھی وہ اس کا ذکر کرتی تھی، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ حضور کی تمام بیویاں وہ بیوہ ہیں، صرف کنواری میں اکیلی ہوں جس کنواری لڑکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ تو یہ ان کے لیے ایک فخر کی بات تھی۔ تو ایسے ہی حضرت زینب دیگر امہات المومنین کے مقابلے میں کبھی فخر کرتی تھی تو یوں کہتی تھی کہ تم سب کا نکاح تو یہاں دنیا میں دنیا والوں کے نکاح کی طرح ہوا ہے، اور میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم سب سے ہٹ کر آسمان پر ہوا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح کرایا ہے۔ تو ان کا یہ فخر بھی بتاتا ہے کہ اس نکاح کی نوعیت عام نکاحوں کے جیسی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ہی نے نکاح کرا دیا تھا، دنیا میں کوئی مجلس سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوا، اور وہی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دی گئی۔ تو یہ نکاح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب بنت جہش کا ہوا، تو یوں کہیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح ہوا، اس کے طلاق دینے کے بعد اور اس کی عدت گزارنے کے بعد۔
اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ حضور کا یہ عمل قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے سامنے رہے، اور اس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھے کہ حقیقی بیٹے کی حیثیت الگ ہے اور منہ بولے بیٹے کی حیثیت الگ ہے۔ یہی پیغام دینا تھا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ زینب آپ کے نکاح میں آنے والی ہے، تو پھر آپ حضرت زید کو سمجھا کیوں رہے ہیں کہ امسک علیک زوجک کا نکاح میں باقی رکھو؟ تو نکاح میں آنے والی تھی آپ کی اور طلاق ہونے ہی والی تھی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو یہ ظاہرانہ جو ایک طرح کا تکلف بنتا ہے ایسی گفتگو کیوں کی؟ صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے انبن ہوتی رہتی ہے تو طلاق دے دو، چونکہ حضور تو معلوم جانتے تھے کہ طلاق تو ہونے ہی والی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ وہ بھی تھی جو قرآن نے یہاں بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا تو دیا گیا تھا کہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہے، لیکن یہ عمل کرنا جو اللہ کا حکم ہے یقیناً کرنا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو حالات کا خطرہ آپ کے سامنے تھا، آپ کو ایک طرح کا اس کا بھی ڈر تھا اور اس کا بھی سہم تھا کہ لوگ بدنام کریں گے، اس بدنامی کا کیا کیا جائے گا۔ ایک ایمان والا وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر فیصلے پر راضی رہے گا کہ جاہلیت میں جو بھی بات تھی، لیکن اب اللہ کا حکم یہ ہو گیا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت حقیقی بیٹے کی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ایک بڑا سماج اور بڑا طبقہ عربوں کا وہ بھی تھا جو بھی ایمان لایا ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، مشرک ہے، اور ایک کافر اور مشرک کو قرآن کی آیتوں سے اللہ کے حکم سے کوئی لینا دینا ہوتا نہیں، وہ تو اس کو مانتا نہیں۔ وہ تو یہ دیکھے گا کہ محمد نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، تو جاہلیت کے زمانے سے جو ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے وہ تو ان کے سامنے آئے گی، وہ تو اسی کو بدنام کریں گے کہ دیکھو اب یہ نیا لائے اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو ان کفار کی طرف سے اور ان مشرکین کی طرف سے جو بدنامی کا خطرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی سہم تھا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے محبوبانہ عتاب میں ظاہر بھی کیا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، کہ آپ تو دل میں ایک چیز چھپائے ہوئے تھے اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ چھپائے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہے زینب کے ساتھ نکاح ہونا، وہی آ چکی تھی تو یقینی بات تھی ہونے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ علم آ بھی چکا تھا، لیکن آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے ہیں، لیکن وہ کب تک چھپاتا ہے؟ اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، اور آپ کو لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع کا ڈر ہے کہ یہ لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا چلائیں گے کہ اپنے بیٹے ہی کی بیوی سے انہوں نے نکاح کیا۔ لیکن واللہ احق ان تخشیٰ، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو جو کہنا ہو کہتے رہے، آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس لیے آپ کو بلا جھجک نکاح کرنا ہے، اور نکاح ہوا۔ اب یہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہو سکتی، یہ تو ہمہ شمہ کا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کے کہنے سے ڈرتے ہیں۔ ایک طرف شریعت کا حکم ہو اور دوسری طرف رسم و رواج ہو، تو آج کا مسلمان رسم و رواج سے ضرور ڈرتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، لیکن پھر بھی حکم پر عمل کرنے میں اس کو جھجک اس لیے ہوتی ہے کہ وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، دوست احباب کو کیا جواب دوں گا، سماج کو کیا منہ بتاؤں گا۔ تو یہ جو لوگوں سے ڈرنے کی بات ہے وہ تو ہم مسلمانوں کے حق میں ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ بات کیسے؟ تو مفسرین نے اس کی توجیہ کی، اور بہت بہترین توجیہ ہے وہ کہ اصل بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے نکاح تو مجھے کرنا ہے اور نکاح تو ہونے ہی والا ہے، لیکن اس نکاح کے نتیجے میں کچھ لوگ اعتراض کر کے اپنے دین کو تباہ نہ کر دیں۔ اللہ کے کسی حکم پر نعوذ باللہ کسی کے دل میں اعتراض آ گیا، یا نبی کے کسی عمل پر کسی امتی کو اعتراض آ گیا، تو اس کا تو ایمانی حد سے چلا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر یہ تھی کہ نکاح کی جو بات ہے، نکاح تو کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو لیکن آپ جو ڈر رہے تھے وہ ڈرنا آپ کا اس معنی کر کے تھا کہ میرے اس عمل کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے دین میں خلل نہ آ جائے، دین تباہ اور برباد نہ ہو جائے۔ اور رہ گیا یہ کہ نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ جس دن اللہ کی طرف سے حکم کا ظاہر ہو ہی جائے گا، لیکن میں اپنے طور سے کیوں لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کروں۔ اس کی مثال مفسرین نے یہ دی، جیسے کعبۃ اللہ کو جو بنایا گیا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اس کی نوعیت الگ تھی، اور بعد میں قریش نے جو تعمیر کی اس کی نوعیت الگ ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے جو کعبے کو بنایا تھا تو دروازے دو رکھے تھے دونوں طرف، مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی، اور دوسرا یہ کہ دروازے بالکل زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جو آدمی بھی آسانی سے جانا چاہے جا سکتا تھا۔ یہ تو بنا ہے ابراہیمی کی تعمیر تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب کعبۃ اللہ کی عمارت کافی بوسیدہ ہو گئی اور قریش نے ضروری سمجھا کہ اس کی اثرن و تعمیر کی جائے ورنہ یہ عمارت گر جائے گی، تو جیسا فضائل میں بھی ہم سب سنتے تعلیم میں کہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر کرنی، ہر ایک کے پاس جو حلال پیسے ہو وہ لاوے۔ تو سب نے حلال پیسے جمع کیے، اور وہ حلال پیسے اتنے جمع ہوئے کہ پورا کعبۃ اللہ تعمیر نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا، وہی جو آج حتیم والا حصہ کہلاتا ہے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر تھوڑی کم کی، کچھ حصہ چھوڑ دیا، لیکن پوری تعمیر کی حلال پیسوں ہی سے۔ حالانکہ اس وقت ان کے پاس زیادہ آمدنی حرام کی تھی، ان کا زیادہ پیشہ ہی لوٹ مار کا تھا، لوگوں کو لوٹنا، قتل کر کے مال لے لینا، یہی ان کا زیادہ پیشہ تھا اور آمدنی تھی۔ لیکن وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے گھر میں پیسہ صحیح لگنا چاہیے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، بعد مسلمان پوچھتا ہے کہ بیت الخلاء میں، مسجد کے بیت الخلاء میں حرام پیسے چلے گئے نہیں چلے۔ تو قریش جو کفر میں تھے وہ بھی یہ بات تو سمجھے ہوئے تھے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس میں حرام چیز نہیں آنی چاہیے، چاہے پھر وہ بیت الخلاء ہو، چاہے وضو خانہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ بہرحال تو یہ تعمیر جو پھر قریش نے کی تو بنائے ابراہیمی کے مقابلے میں کچھ فرق کر دیا، دروازہ ایک کر دیا دو کے بجائے، جیسے آج کی بھی تعمیر میں یہی ہے، اور دروازے کو زمین کی سطح سے رکھنے کے بجائے اونچا کر دیا کہ اب جو آدمی بھی آسانی سے جانا چاہے نہیں جا سکتا، جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوگی۔ یہ قریش نے اپنی چودراہٹ باقی رکھنے کے لیے یہ تغیر کیا تھا۔ پھر انہوں نے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر اس طرح کر لی۔ اب جو اصل بات سنانی ہے وہ یہ کہ جب مکہ فتح ہو گیا سن ہجری 8 میں، اور اب تو پورا تسلط اور پورا غلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، دارالاسلام بن چکا، اب آپ جو تصرف کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے، کسی کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو آپ کو یہ خیال بھی آیا کہ میں کعبۃ اللہ کو دوبارہ منہدم کر کے اس کی تعمیر اسی طرح کروں جس طرح حضرت ابراہیم نے بنائی تھی، یعنی 2 دروازے کر دوں اور دروازوں کو زمین کے ساتھ لگا کر رکھوں۔ اب یہ ایک اچھا کام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خیال بھی آیا یہ کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا بھی، لیکن پھر ساتھ میں آپ نے یہ کہا کہ اگر میں اس طرح کعبۃ اللہ کو توڑ کر اثرن و تعمیر کروں گا تو خطرہ ہے کہ جو لوگ ابھی ابھی ایمان میں داخل ہوئے ہیں وہ کوئی دوسری فکر میں، بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ ابھی مکہ فتح ہوا تھا، ابھی قریبی میں ایمان لائے، اور میں کعبۃ اللہ کو توڑ کر نئی تعمیر کروں گا تو یہ نئے لوگوں میں سے کچھ یہ سوچنے لگیں گے کہ لو بھائی یہ تو عجیب معاملہ ہے، اللہ کے گھر کو ہی توڑ دیا انہوں نے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ ٹوٹ گیا ہو اور نیا تعمیر کرنا ٹھیک ہے، لیکن اچھا خاصا ہے اور پھر اس کو توڑنا اور نیا بنانا، تو کمزور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اور شک شبہ آ سکتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا اور حضرت عائشہ سے کہا اگر یہ تیری قوم ان کے ایمان لانے کا زمانہ قریب میں نہ ہوتا تو میں کعبۃ اللہ کو توڑ کر دوبارہ اسی طرح بناتا جیسے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ تو جیسے یہاں ایک کام اچھا تھا، محمود تھا وہ کام، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق، لیکن آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کے دین کے معاملے میں خطرے میں اور فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور سے یہ سوچا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یقیناً اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ لوگ شک شبے میں مبتلا ہو کر اپنا نقصان نہ کر لیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور سے اس کو ظاہر کرنا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ کا حکم جب ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن میں اپنے طور سے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کروں، یہ آپ کے دل میں بات تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ کی کہ یہاں جو ہم نکاح کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور ہم جو نکاح کروانا چاہ رہے ہیں اس میں شریعت کی ایک مصلحت وابستہ ہے اور حلال اور حرام کا حکم لگا ہوا ہے، اس لیے اگر یہاں کچھ لوگ اعتراض کرے بھی تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی، یہ کام کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، یہ لوگوں کو پتہ چلے، یہ کیا جائے گا۔ جن لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا ہونا ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے،
لیکن ان کی مصلحت کی خاطر یہ عمل سے رکا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بالمقابل کعبۃ اللہ کی تعمیر میں کوئی حلال اور حرام کا معاملہ نہیں تھا، فی نفسی کام اچھا تھا، لیکن نہیں بھی ہو تو کوئی لوگوں کے سامنے حلال اور حرام کو ظاہر کرنا وہ مقصود نہیں تھا۔ یہ دونوں میں فرق ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نکاح ہوا اور آسمان پر حضرت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے کرا دیا گیا۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے کہ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح اللہ کا حکم تھا، طے ہو چکا تھا، ہو کر ہی ہونے والا تھا اور ہوا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تو بیویاں تھیں، یہ حضرت زینب سے جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کرا ہے، تو اس کے علاوہ آپ کے نکاح میں بیویاں تو کئی ایک تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اور مزید بیوی سے نکاح کیوں کرا ہے؟ تو اس کا جواب دینا ہے کہ ہم نے کئی بیویاں ہوتے ہوئے پھر حضرت زینب سے جو نکاح کرایا، تو یہ سلسلہ تو ہمارا انبیاء کرام کے ساتھ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی پہلے سے چلا آ رہا ہے کا مطلب کئی انبیاء پہلے آپ سے گزرے اور ہر ایک نے متعدد نکاح کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متعدد نکاح ہوئے، تو متعدد تھے اور اس تعدد میں ہم نے ایک کا اور اضافہ کر دیا، حضرت زینب کا نکاح کرا تھا۔ اب جو انبیاء کا پہلے نکاح ہوا ہے، تقریباً انبیاء کے متعدد نکاح ہوئے، اور اس میں بالخصوص حضرت سلیمان اور حضرت داؤد، ان دو نبیوں کے نکاح کئی ہوئے۔ حضرت داؤد کے بارے میں لکھا ہے 100 بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان جو ان کے بیٹے ہیں وہ ابا سے بھی آگے نکل گئے تھے، 300 بیویاں تھیں۔ تو لیکن اب ہمارے لیے 4 بیویوں ہی تک نکاح کو محدود کر دیا گیا ہے، 4 سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حالات کے اعتبار سے ایک پر اکتفا کرنا ہی ٹھیک ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اگلے انبیاء کا پہلے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے متعدد نکاح کا، اس لیے ہمارے نبی آخر الزمان نے بھی متعدد نکاح کی۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ طے شدہ ہے، اس طے شدہ نظام کے مطابق جس کے متعدد نکاح ہے متعدد ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اسی طرح طے کر رکھا ہے جیسے انسان کی روزی طے کر رکھی ہے، کہ جس کے لیے جتنا رزق طے ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے، جس کے لیے جتنی بیویاں طے ہیں وہ مل کر رہتی ہیں۔ ایک ہے تو ایک ہی ملے گی، چاہے وہ جتنے دم پچھاڑے کرے، جتنے چرچے کرے، لیکن دوسرے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اگر 2-3 نکاح ہے اس کے مقدر میں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ معاملہ ہے۔ اور یہ دوسری بات کہ نکاح بھی انسان کا وہی ہوتا ہے جو اللہ نے طے کیا ہے۔ یہ جو جوڑے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مقدر کر رکھے ہیں جیسے رزق مقدر ہے، تو جس انسان کا جوڑا جس لڑکی کے ساتھ طے ہوا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، بعض مرتبہ دور دراز بھی پہنچ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن بھائی طے شدہ تھا تو پہنچا وہاں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے اور وہ اللہ ہی سے ڈرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ نبی آخر الزمان کا بھی یہی معاملہ ہے، وکفی باللہ حسیبا۔ اور ہمارے نبی نے جو متعدد نکاح کیے اور خاص کر زینب سے نکاح کیا جو ان کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کی بیوی ہے، تو اللہ تعالیٰ نگران ہے۔ جو اس نکاح کے معاملے میں اعتراض کرے گا، چون و چیرا کرے گا، ناشائستہ جملہ اپنی زبان سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ نگران ہے، حساب لینے والا، اس کی گرفت ہوگی۔ آخری آیت میں پھر اسی کو کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ جنہوں نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا ہے تو زید ابن حارثہ کوئی ان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ محمد کا تو معاملہ یہ تم جو مرد ہو ان میں سے کسی کے بھی یہ باپ نہیں ہے۔ من رجالکم، رجال کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، یعنی جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ تو زید بن حارثہ کا معاملہ تھا، لیکن جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سے کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہونے کا اور حضور کو ان کے باپ ہونے کا یہ موقع اور یہ شرف ہے نہیں۔ کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا نہیں، اس لیے کہ حضور کے بیٹے ہوئے ہی نہیں، 3 ہوئے، وہ تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے، رجال کی عمر کو نہیں پہنچے۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں جو مرد ہیں ان میں سے کسی کے بھی محمد باپ نہیں ہے۔ تو بتا دیا کہ زید ابن حارثہ کے بھی یہ باپ نہیں ہے، وہ تو منہ بولے تھے، حقیقت میں باپ نہیں ہے۔ تو ان کی بیوی سے نکاح کیا تو یہ بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں بنا،
ہاں ولیکن رسول اللہ، البتہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، اخیری پیغمبر ہے۔ خاتم وہ بھی اخیر کو کہتے ہیں، اور خاتم وہ بھی ختم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور خاتم کا ترجمہ جو مہر سے بھی کیا جاتا ہے تو اس میں بھی اخیری معنی اس لیے بن جاتا ہے کہ مہر ہر خط کے اخیر ہی میں لگائی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی وصف ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا، کہ تمام نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ خود حضور کے زمانے میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب نے کیا تھا، اسود انسی نے کیا تھا، صحابہ اکرام نے ان کی خبر لی۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی آخر الزمان نہ مانے، بلکہ آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کو مانتا ہو جو شخص، تو وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہ اس لیے وضاحت آج کل ہو رہی ہے کہ بہت سے فرقے اس زمانے میں بھی وجود میں آ چکے۔ قادیانیت کا سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور ان کے لوگ ابھی بھی کتنے علاقوں میں محنت کرتے ہیں، اور وہ غلام محمد کو، قادیانی کو نبی تسلیم کرنے کی کوشش کرتے، لوگوں اس کو سمجھاتے۔ اب جن لوگوں کے پاس شریعت کا جو بنیادی علم بھی نہیں ہے تو وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کو نبی ماننے لگتے ہیں۔ تو یہ علم ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا ضروری، جو نبی نہیں مانے گا وہ ایمان میں باقی نہیں رہتا۔ جو آدمی نبی تو مانتا ہے لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا تو اس کا بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ گویا آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آج کل جو لوگ ہیں قادیانی کو نبی ماننے والے، یا اس کے علاوہ پرویز کو ماننے والے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، ان کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو وہ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، ان کی نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں تشریف لائیں گے حضوری کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے۔ تو وہ آپ کے بعد کے کوئی نئے نبی نہیں ہیں۔ قادیانی تو آپ کے بعد کا نیا نبی ہے، اور بھی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے چاہے جس شکل میں بھی وہ کرے، نہ تو وہ ایمان میں ہے، اور جو اس کو نبی مانے گا وہ بھی ایمان میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ آپ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، اور اس طرح کی جو لوگ باتیں کرے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے معاملے میں، فوراً بالکل یقین کے ساتھ اور بلا جھجک اس کا انکار کر دینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کسی بھی نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی اور باقی دنیا کے تمام لوگوں کے حالات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ ان کے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا۔